حضرات مومنین، تمام ناظرین کرام، السلام علیکم۔ مجلس ترحیم برائے ایصال ثواب سید اطہر رضا بالگرامی مرحوم ابن سید آل رضا بالگرامی مرحوم کے ایصال ثواب کی غرض سے مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ من جانب جناب زین بالگرامی صاحب و اہل خاندان کی جانب سے، جس میں مجلس کا آغاز تلاوت کلام الہی کے ذریعے ہونے جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، فبشره بمغفرة وأجر كريم۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون۔ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا ربنا قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب عليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تمام حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید اطہر رضا بالگرامی مرحوم ابن سید آل رضا بالگرامی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ناظرین حضرات، مجلس کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام الہی کے ذریعے مکمل طریقے سے ہو چکا ہے۔ میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں سوز خوانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے علی جناب کامل حسن رودولوی صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور سوز خوانی کے ذریعے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات بسم اللہ۔ شمر بولا شے سے ابھی کوئی آور ساتھ ہے، شمر بولا شے سے ابھی کوئی آور ساتھ ہے، عاشق حق نے کہا محبوب داور ساتھ ہے، جو تجھے کرنا ہے کر لے، سجدے میں جاتے ہیں ہم، جو تجھے کرنا ہے
سجدے میں جاتے ہیں ہم، گو نہیں اکبر نہیں اللہ اکبر ساتھ ہے، شمرو بولا شے سے ابھی، ایک باواز بلند نعرے صلوات۔ اکبر نے جو گھر موت کا آباد کیا، اکبر نے جو گھر موت کا آباد کیا، صغرا نے دام نزہا بہت یاد کیا، مل گیا خاک میں تو احمد ثانی، افسوس مل گیا خاک میں تو احمد ثانی، افسوس امت نے تیری قدر نہ جانی، افسوس اکبر نے جو گھر موت کا، ایک باواز بلند نعرے صلوات۔ کیا مرتبہ سلطان حجازی کا کیا مرتبہ سلطان حجازی کا ہے، کیا عز و شرف امام غازی کا ہے، سجدے کا نشان دے کے کہتے تھے
لوگ سجدے کا نشان دے کے کہتے تھے سب لوگ نیزے پہ یہ سر کسی نمازی کا کیا مرتبہ سلطان اجازی حضرات، سید اطہر رضا بلگرامی صاحب جن کے ایصال ثواب کی غرض سے مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، یہ مرحوم صوم و صلات کے پابند اور انسان کو جس طریقے سے دنیا میں اپنی زندگی گزارنا چاہیے اس مکمل طریقے سے ان مرحوم نے اپنی زندگی کو گزارا۔ سب سے اہم بات ان کی زندگی میں یہ رہی کہ انہوں نے جو رشتہ داریوں کا حق ہوتا ہے اس رشتہ داریوں کے حق کو مکمل طریقے سے انجام دیا۔ تمام اہل خاندان کو سمیٹ کے رکھنا، تمام عزیز و اقارب کی مزاج پرسی کرنا، یہ مکمل طریقے سے انہیں نے اپنی زندگی میں عمل کو انجام دیا۔ اور سب سے بے حد جو اہم بات ان کی زندگی کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کو آل محمد علیہ السلام نے جس طریقے سے گزارنے کے لیے کہا ہے، اللہ نے جس طریقے سے انسان کو اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کہا ہے، اسی شان سے انہیں نے اپنی زندگی کو گزارا۔ اور جو غربا کی مدد کرنے کا سلیقہ اللہ نے بتایا، اہل بیت نے بتایا، اسی سلیقے سے غربا کی مدد کری۔ اور جب مدد کرتے تھے غریبوں کی تو ایک ہاتھ سے مدد کرتے تھے، دوسری ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ یہ انسان دنیا میں زندگی گزارتا اس دور میں یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بھی کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا عمل جو ہے وہ پوری دنیا دیکھ لے، لیکن مرحوم کی صفت یہ تھی کہ جس طریقے سے آل محمد علیہ السلام نے زندگی گزارنے کے لیے کہا اور غربا کی مدد کرنے کے لیے کہا، اسی سلیقے سے انہیں نے غریبوں کی مدد بھی کی اور دوسرے لوگوں کو خبر تک کہ نہیں ہوئی۔ تمام ناظرین حضرات کا اور اہل خاندان کی جانب سے مرحوم کے بیٹے محترم جناب زین بلگرامی صاحب کی جانب سے تمام ناظرین اور حاضرین حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کے غم میں شریک ہو کر اس مجلس میں حصہ لیا۔ آئیے حضرات، خطیب مجلس برادر اکبر خطیب انقلاب علی جناب مولانا سید عباس ارشاد نقوی صاحب کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں۔ حضرات، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اطہر رضا صاحب بلگرامی ابن سید آل رضا صاحب بلگرامی کی روح کو ایصال ثواب کرنے ہو سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صلوات پڑھ دیں محمد. حضرات گرامی، یہ مجلس ایک ایسے بزرگ، ایک ایسے محب اہل بیت اور متقی و پرہیزگار اور صاحب علم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے کہ جن کے متعلق ابھی آپ برادرم مولانا گلریز نقی صاحب سے سماعت فرما رہے تھے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی، اپنی پوری حیات احکام شریعت کے مطابق، احکام معصومین کے مطابق بسر کی، اور مولا علی کی محبت یہی چاہتی ہے اور مولا علی کی محبت کا یہی تقاضا ہے، چونکہ خود ان کی محبت ہی اصل تقوی ہے، ان کی محبت ہی اصل ایمان ہے. نبی نے فرمایا کہ یا علی حبک تقوی والایمان، کہ علی آپ کی محبت کا نام تقوی ہے اور آپ کی محبت کا نام ایمان ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کی محبت ہی تقوی ہے اور ان کی محبت ہی ایمان ہے تو ان کا چاہنے والا ہی متقی ہے اور ان کا چاہنے والا ہی مومن ہے. چنانچہ اپنی پوری زندگی تقوی کے سانچے میں اور تقوی کے جادے کے اوپر گزاری، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے اسی کے متعلق ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جائے کہ جس میں خداوند عالم نے اعلان فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ عزت کا حقدار وہ ہوتا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ تقوی ہوتا ہے. دیکھیے، اہل دنیا کسی شخص کی عزت کے لیے مال و منان کو معیار بناتے ہیں، زمین و جائیداد کو معیار بناتے ہیں، باغ و باغات کو معیار بناتے ہیں، مگر نگاہ قدرت میں عزت کی شرط نہ مال و منان ہے، نہ زمین و جائیداد ہے، نہ باغ و باغات ہے. نگاہ قدرت میں عزت کی ایک ہی شرط ہے، اس شرط کا نام تقوی ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں صاحب عزت وہی ہوتا ہے جس کے پاس تقوی ہوتا ہے. عزیزوں، یہ تقوی اتنا اہم مرحلہ ہے کہ جب آپ قرآن پر نظر ڈالیں تو قرآن میں جہاں جہاں اللہ نے مومنوں کو خطاب کیا، صاحبان ایمان سے گفتگو کی یا صاحبان ایمان کو کوئی حکم دیا، تو سب سے پہلا حکم، ہر حکم سے پہلے اسی تقوی کا حکم تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. حکم ہوا کہ ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور وسیلے کی جستجو کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی قرآن میں صاحبان ایمان کو ہر عمل سے پہلے، ہر حکم سے پہلے جو حکم دیا جاتا ہے وہ تقوی کو اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اور یہ تقوی اتنا اہم ہے کہ وہ قرآن جس میں جا بجا اتقوا اللہ کی صدائیں بلند ہیں، اسی قرآن میں خود قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو شرط ہے وہ تلاوت کی شرط نہیں ہے، تقوی کی شرط ہے. آپ پورا قرآن پڑھ ڈالیں، قرآن میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ جو قرآن کی تلاوت کرے گا اسے ہدایت ملے گی. تلاوت کا ثواب ہے، لیکن قرآن میں ہدایت کی شرط تلاوت کو قرار نہیں دیا گیا ہے. قرآن میں ہدایت کی شرط تقوی کو قرار دیا گیا ہے. چنانچہ اعلان ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن انسان کو صحیح راستہ دکھائے گا، لیکن ان کو جن کے پاس تقوی ہوگا. اس کا مطلب قرآن اعلان کر رہا ہے
کہ اگر تم قرآن سے گائیڈنس چاہتے ہو، اگر تم قرآن سے ہدایت چاہتے ہو، اگر تم قرآن کے راز و رموز کو سمجھنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے قاری بننے کی شرط نہیں ہے، متقی بننے کی شرط ہے۔ یعنی ہدایت از قرآن کے لیے قاری بننے کی شرط نہیں ہے، متقی بننے کی شرط ہے کہ اگر انسان صاحب تقوی ہوگا تو قرآن اسے ہدایت دے گا۔ ایسا نہیں کہ جو بھی قرآن پڑھے اسے ہدایت مل جائے، جو بھی تلاوت کرے اسے ہدایت مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ شرط ہے تقوی، اگر تقوی ہوگا تو قرآن سے ہدایت ملے گی، وہ اگر تقوی نہیں ہوگا تو قرآن پڑھی کے انسان کنفیوز ہو جائے گا۔ آپ اس کی دلیل پوچھیں تو دلیل یہ ہے کہ ایک ایسا طبقہ بھی ملت مسلمہ میں ہے جو توسل کا قائل نہیں ہے، جو وسیلے کا قائل نہیں ہے، جو یہ کہتا ہے کہ صاحب اللہ سے دعا مانگنے کے لیے آپ کسی کو وسیلہ نہ بنائیے، آپ پنجتن کا واسطہ نہ دیجیے، آپ پیغمبر اسلام و مولا علی کے ذریعے توسل نہ کیجیے۔ ایک ایسا طبقہ ہے جو وسیلے کا انکار کرتا ہے۔ جب آپ ان لوگوں کے پڑھے لکھے علماء سے گفتگو کیجیے اور ان سے پوچھیے کہ بھئی آپ کا یہ جو نظریہ ہے کہ وسیلہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، توسل نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کے اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ تو وہ جواب میں آپ کو اپنی کتاب کی کوئی روایت نہیں سنائیں گے، وہ بھی آپ کو قرآن کی آیت سنائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، کہ سورہ الحمد میں آیت موجود ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب آیت میں صاف صاف ہے کہ عبادت بھی اللہ کی کرنا چاہیے اور مدد بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، تو پھر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے توسل کیوں کریں؟ دیکھیے، جیسے ہم سے آپ سے کوئی پوچھے کہ تم اہل بیت سے مودت کیوں کرتے ہو، تو ہم اپنی کتاب کی روایت نہیں سناتے، ہم آیت مودت سناتے ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے تم اہل بیت کو معصوم کیوں مانتے ہو، تو ہم اپنی کتاب کی روایت نہیں سناتے ہیں، ہم آیت تطہیر سناتے ہیں۔ کوئی ہم سے پوچھے تم مولا علی کو ولی کیوں مانتے ہو، تو ہم اپنی کتاب کی روایت نہیں سناتے ہیں، آیت غدیر سناتے ہیں۔ تو جیسے ہم اپنے فیت کے لیے، اپنے عقیدے کے لیے، اپنے اعمال کے لیے قرآن کی آیتوں کا ریفرنس پیش کرتے ہیں، ویسے ہی وہ لوگ بھی روایتوں کو نہیں پیش کرتے ہیں، وہ بھی اپنے عقیدے کے لیے آیتوں کو کوٹ کرتے ہیں، وہ آیتیں پیش کرتے ہیں کہ صاحب قرآن میں یہ آیت ہے کہ صاف صاف اللہ نے کہا کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ہم کو حکم دیا کہ ہم ہر نماز میں کہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو عزیزوں، یہ انکار توسل کے لیے جو آیت کا سہارا لیا جاتا ہے، تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ سہارا لینے والوں کے پاس تلاوت کی کمی نہیں ہے، تقوی کی کمی ہے، تقوی کی کمی ہے۔ اس لیے کہ تقوی نہ ہونے کی وجہ سے اس آیت کے اصل مفہوم کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ بھائی دیکھیے، آیت میں دو فقرے ہیں، دو ٹکڑے ہیں۔ ایک ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور دوسرا ہے کہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اب دو باتیں ایک آیت میں ہیں، ایک عبادت کی بات، ایک مدد کی بات، ایک عبادت کا تذکرہ، ایک مدد کا تذکرہ۔ اب مدد سے پہلے عبادت کا ذکر ہے، تو پہلے گفتگو ہونا چاہیے عبادت پر کہ بھائی عبادت صرف اللہ کی کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کیسے کرنا چاہیے؟ جیسے ہمارا دل کہے ویسے عبادت کرنا چاہیے، جیسے ہمارا دماغ کہے ویسے عبادت کرنا چاہیے۔ عبادت کے لیے اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ عبادت کے لیے معیار کیا ہے؟ تو ہر مسلمان جواب دے گا کہ عبادت کے لیے معیار ہے ذات پیغمبر اسلام۔ عبادت کے لیے پیغمبر اسلام کی ذات معیار ہے۔ ہمیں نماز ویسے پڑھنا ہے جیسے پیغمبر نے نماز پڑھی، ہمیں روزہ ویسے رکھنا ہے جیسے پیغمبر نے روزہ رکھا، ہم کو حج ویسے کرنا ہے جیسے پیغمبر اسلام نے حج کیا۔ تو جیسے عبادت کے لیے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، نبی روزہ کیسے رکھتے تھے، نبی حج کیسے کرتے تھے، تو جو معیار عبادت کے لیے ہے وہی معیار مدد مانگنے کے لیے بھی رہے گا۔ جیسے ہم عبادت کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ نبی نے اللہ کی عبادت کیسے کی ہے، ویسے ہی مدد مانگتے وقت بھی تو دیکھنا چاہیے کہ نبی نے اللہ سے مدد کیسے لی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی جیسے عبادت کے لیے ذات پیغمبر پر نظر رہے گی، ویسے ہی مدد کے لیے بھی تو ذات پیغمبر پر نظر رہے گی۔ اگر پیغمبر اسلام نے صرف یا اللہ کہہ کے مدد مانگی ہو تو یا اللہ کہتے رہیے، لیکن اگر پیغمبر نے نعت علی پڑھی ہو،
صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں عبادت کے لیے کیا معیار ہے؟ عبادت کے لیے معیار ہے ذات پیغمبر، اور خود پیغمبر اسلام نے بھی شرط لگائی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ یہ نبی کی حدیث شیعہ اور غیر شیعہ جتنے افراد ہیں سب کی کتابوں میں ہے۔ نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھنا۔ صحیح طریقہ ہے نماز، پیغمبر فرما رہے ہیں ویسے نماز پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ اب جتنے بھی مسلمان ہیں پوری دنیا میں وہ 5 طریقوں سے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے پوری دنیا میں 5 طریقے ہیں۔ 4 طریقے 4 اماموں والے ہیں اور 1 طریقہ 12 اماموں والا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، پوری دنیا میں 5 طریقوں سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ 4 طریقے 4 اماموں والے ہیں، جس میں 1 امام ابو حنیفہ ہیں، 1 امام مالک ہیں، 1 امام شافعی ہیں، 1 امام احمد بن حنبل ہیں۔ یعنی یہ 4 اسکول آف تھاٹس ہیں جن کے مطابق لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ افراد امام ابو حنیفہ کے طریقے سے پڑھتے ہیں، کچھ افراد امام شافعی کے طریقے سے پڑھتے ہیں، کچھ افراد امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں۔ اور ہم جو شیعہ کہلاتے ہیں ہم 12 اماموں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بھائی صحیح طریقہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ تو ہم نبی کی نماز کا طریقہ وہی بتا سکتا ہے جس نے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بہت غور سنیے گا، جس نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہو۔ اب یہ جو 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ہم جب ان کے پاس پہنچے کہ آپ بتائیے آپ نے نبی کو کتنی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا، ہم سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچے کہ آپ فرمائیں آپ نے نبی کو کتنی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا۔ تو تاریخ اسلام نے کہا کہ نماز تو نماز، انہوں نے کبھی نبی ہی کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ نبی کے 80 سال بعد پیدا ہوئے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بہت غور سنیے گا بھائی، امام ابو حنیفہ پیغمبر اسلام کے 80 ایئرز بعد، 80 سال بعد پیدا ہوئے۔ امام مالک ان کے بعد پیدا ہوئے، امام شافعی ان کے بعد پیدا ہوئے، امام احمد بن حنبل ان کے بعد پیدا ہوئے۔ تو یہ جو 4 طریقوں کی نماز کے معلمین ہیں ان میں کسی نے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہی نہیں، اور نبی کہہ رہے ہیں نماز ویسے پڑھنا جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ اب ہم پہنچے 12 اماموں کی بارگاہ میں کہ ذرا آپ بتائیے آپ نے نبی کو کتنی مرتبہ نماز پڑھتے دیکھا۔ تو تاریخ نے کہا 12 اماموں میں پہلا امام وہ ہے جس نے سب سے پہلے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا، پہلا وہ ہے جس نے سب سے پہلے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا۔ دوسرا امام وہ ہے جس نے پہلو میں کھڑے ہو کے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا، اور تیسرا امام تو وہ ہے جس نے پیٹھ پر بیٹھ کے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی مولا حسین نے نبی کے سجدے کے موقع پر پشت نبوت پر بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا۔ اب ہم آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ ہم شیعوں کی بات کر رہے ہیں۔ ہم ویسے نماز پڑھتے جیسے ہمارے ماں باپ نے سکھائی۔ ہمارے ماں باپ کی نماز کا طریقہ ہمارے علماء جیسا، ہمارے علماء کا طریقہ نماز ہمارے فقہا جیسا، ہمارے فقہا کا طریقہ نماز آخری امام کے 4 سفرا جیسا، سفیران امام کا طریقہ نماز 12ویں امام جیسا۔ 12ویں امام کیسے نماز پڑھتے؟ جیسے امام حسن عسکری علیہ السلام نے پڑھی۔ امام حسن عسکری کا طریقہ نماز امام علی النقی جیسا، امام علی النقی کا طریقہ نماز امام تقی جواد جیسا، امام تقی جواد کا طریقہ نماز امام علی رضا جیسا، امام علی رضا کا طریقہ نماز امام موسیٰ کاظم جیسا، امام موسیٰ کاظم کا طریقہ نماز امام جعفر صادق جیسا۔ امام جعفر صادق کیسے نماز پڑھتے تھے؟ جیسے امام محمد باقر نے پڑھی۔ امام محمد باقر کا طریقہ نماز امام زین اللبا جیسا۔ امام زین اللبا کیسے نماز پڑھتے تھے؟ جیسے مولا حسین پڑھتے تھے۔ مولا حسین کی نماز کا طریقہ امام حسن جیسا۔ امام حسن کیسے نماز پڑھتے تھے؟
جیسے مولا علی نے نماز پڑھی۔ اب کتابوں سے پوچھئے کہ مولا علی کیسے نماز پڑھتے تھے، تو ملت مسلمہ کی سب سے اتھینٹک مانی جانے والی کتاب صحیح بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب مولا علی نے چوتھی خلافت کے موقع پر کھڑے ہو کے مسجد میں نماز پڑھائی تو صحابیوں نے چیخ کے کہا یہ ہے وہ نماز جو نبی پڑھایا کرتے تھے۔ صلوات بھیجے محمد آل احمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد آل اور ہمایا آپ۔ تو پہلے تو عبادت کی بات کی جائے گی کہ نبی جیسے عبادت کرتے تھے ہم کو عبادت ویسے ہی کرنا ہے۔ ایاک نعبدو، اب اگلا فقرہ ہے ایاک نستعین، کہ عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے چاہتے ہیں۔ تو عبادت ویسے کرنا ہے جیسے نبی نے عبادت کی، تو اللہ سے مدد بھی تو ویسے ہی مانگنا ہے جیسے نبی نے اللہ سے مدد مانگی۔ اب قرآن دیکھ کے بتائیے کہ نبی نے اللہ سے مدد کیسے مانگی۔ تو قرآن میں ایک آیت موجود ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، وہ اللہ سے کہا اے اللہ وَاجْعَلْ لِی مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، نبی نے اللہ سے کہا اے اللہ میرے لیے ایک مددگار بھیج دے۔ یہ روایت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ نبی کہہ رہے اللہ میرے لیے کوئی مددگار بھیج دے، نبی کہہ رہے میرے لیے کوئی مددگار بھیج دے۔ یہاں پر تو بحث کا رخ ہی مڑ گیا۔ ارے نبی اللہ سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں، نبی تو پورے کا پورا مددگار مانگ رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اللہ نبی کہہ رہے اللہ میرے لیے مددگار بھیج دے۔ اب یہ مددگار کون ہے؟ سلطان النصیرہ کسے کہا گیا؟ تفسیر نے کیا لکھا کہ یہ ہے مولا متقیان، یہ مولا علی ہے۔ مولا علی کے لیے نبی نے دعا کی تھی کہ اللہ مولا علی کو میرا مددگار بنا دے۔ اب قابل غور بات ہے، دیکھیں دین کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں، بہت آسان لفظوں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ نبی نے اللہ سے کہا اے اللہ علی کو میرا مددگار بنا دے، جبکہ گھر میں مولا علی پہلے سے موجود ہے، لیکن نبی نے خود نہیں بنایا، اللہ سے کہا تو بنا دے۔ نبی اللہ سے کہہ رہے اللہ علی کو میرا مددگار بنا دے، خود نہیں بنا رہے، خدا سے کہہ رہے تو بنا دے۔ اب وہی قرآن جس میں آخری نبی اپنے بھائی علی کے لیے اللہ سے کہہ رہے اللہ انہیں میرا مددگار بنا دے، اسی قرآن میں جناب موسیٰ کا ذکر بھی ہے کہ جناب موسیٰ اللہ سے کہہ رہے اللہ تو میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرا جانشین بنا دے۔ بھائی ادھر آخری نبی خود مولا علی کو مددگار نہیں بنا رہے، اللہ سے کہہ رہے تو مددگار بنا دے۔ ادھر حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو خود نہیں بنا رہے، وہ بھی اللہ سے کہہ رہے تو بنا دے۔ بھائی نہ نبی نے مولا علی کو خود سے مددگار بنایا، نہ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو خود سے اپنا وزیر بنایا، دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایپلیکیشن دی کہ اللہ تو بنا دے۔ سمجھایا سمجھو شرک کسے کہتے ہیں اور دین کسے کہتے ہیں؟ جہاں خود بنا لیا جائے وہاں شرک ہوتا ہے، اور جہاں خدا بنائے وہاں دین ہوتا ہے۔ کیا سنا آپ نے عزیزوں؟ خود کا بنانا شرک ہے، خدا کا بنانا دین ہے۔ جب خدا بنائے تو دین ہے، جب بندے خود سے بنائے تو شرک ہے۔ اب دین کہاں ہے اور شرک کہاں ہے؟ تاریخ کا آئینہ دیکھیے، غدیر کہاں ہے، سقیفہ کہاں ہے؟ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ یہ اذان گرامی بھائی ہم نے مولا علی کو خود سے نہیں بنایا اور نہ نبی نے خود سے بنایا، اللہ سے کہا تو انہیں بنا دے، بس زیادہ زحمت نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ نے کہا کہ تو بنا دے، اللہ سے نبی کہہ رہے تو بنا دے، اس کا مطلب خود سے بنانا شرک ہے۔ سیلف میڈ، اپنے آپ سے بنا لینا یہ شرک ہے، لیکن میڈ بائی گاڈ یہ دین ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بھائی سمجھنا چاہیے وسیلہ کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ قذب سیدھی سی بات ہے، زیادہ الجھاوے میں نہیں جانا چاہیے۔ اسلام بہت سیدھا سادہ دین ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، جب مشکل پڑے تو صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، مصیبت کے موقع میں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے۔ تو بے شک صرف اور صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، لیکن اللہ کے لیے اتنا بتائیے
کہ پکارنا اللہ کو چاہیے، تو جب اللہ کو پکارا جائے تو آنا کس کو چاہیے؟ بھائی جب اللہ کو پکارا جائے تو آنا کس کو چاہیے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بھائی نظامت ہوتی ہے، ناظم محفل ہمارے گلریز میاں نظامت بھی کرتے ہیں، جب محفل ہوتی ہے یا قاری قرآن کو پکارتے ہیں تو کون آتا ہے؟ قاری۔ یہ شاعر کو پکارتے ہیں تو کون آتا ہے؟ شاعر۔ یہ ذاکر کو پکارتے ہیں تو کون آتا ہے؟ ذاکر۔ تو پکارنا صرف اللہ کو چاہیے، تو جب اللہ کو پکارا جائے تو آنا کس کو چاہیے؟ اللہ ہی کو تو آنا چاہیے۔ اب جب یہ بات ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، تو معاذ اللہ کیا یہ نبی کو نہیں معلوم؟ نبی پر بھی جب مشکلیں پڑی تو نبی نے بھی تو صرف اللہ ہی کو پکارا ہوگا، کہ بے شک نبی نے بھی ہر مشکل میں اللہ کو پکارا ہوگا۔ اب ذرا تاریخ اسلام کا آئینہ دیکھیے، شب ہجرت نبی نے کسے پکارا؟ اللہ کو۔ بدر میں نبی نے کسے پکارا؟ اللہ کو۔ احد میں نبی نے کسے پکارا؟ اللہ کو۔ خندق میں نبی نے کسے پکارا؟ اللہ کو۔ خیبر میں نبی نے کسے پکارا؟ اللہ کو۔ تو شب ہجرت نبی نے پکارا اللہ کو، بستر پر سوئے علی۔ بدر میں پکارا اللہ کو، مدد کو پہنچے علی۔ احد میں پکارا اللہ کو، سامنے آئے علی۔ خندق میں پکارا اللہ کو، کل ایمان کہلائے علی۔ خیبر میں پکارا اللہ کو، مرد میدان نظر آئے علی۔ بھائی نبی پکار رہے ہیں اللہ کو اور ہر جگہ نظر آ رہے ہیں علی۔ ہر مشکل میں نبی نے پکارا اللہ کو، شب ہجرت علی، بدر میں علی، احد میں علی، خندق میں علی، خیبر میں علی۔ کیا نتیجہ نکالا جائے؟ کہ صاحب نتیجہ یہ ہے کہ مدد ہر جگہ اللہ ہی نے کی۔ شب ہجرت بھی مدد اللہ نے کی، بدر میں بھی مدد اللہ نے کی، احد و خندق و خیبر میں مدد اللہ نے کی۔ مگر قانون اللہ نے یہ بنایا کہ جب اللہ نے مدد کی تو ڈائریکٹ مدد نہیں کی ہے، وایا علی مدد کی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ مولا علی کے ذریعے مدد کی۔ سنیے گا بس 10 منٹ میں گفتگو تمام ہونا ہے۔ وایا علی مدد کی، مولا علی کے ذریعے مدد کی۔ ہم سے بھی کہا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ ڈھونڈو۔ ہم کو بھی حکم دیا کہ مجھے پکارو مگر علی کے ذریعے، اور خود بھی جو مدد کی تو مولا علی کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ کہ مولا علی وسیلہ ہیں مگر ون وے وسیلہ نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیے گا، یہ ون وے وسیلہ نہیں ہے۔ ہم جن کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے وہ بھی علی، اور اللہ جس کے ذریعے ہماری مدد کرے وہ بھی علی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ معاملہ ون وے تو نہیں ہے۔ ہم جس کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے وہ بھی علی، اللہ جس کے ذریعے ہماری مدد کرے وہ بھی علی، جس کے ذریعے ہماری دعا یہاں سے اللہ تک جائے وہ بھی علی، اور جس کے کاندھے پر بیٹھ کے اللہ کی مدد یہاں آئے وہ بھی علی۔ بھائی علی دوہرا وسیلہ ہے، توجہ فرمائیے گا۔ ہم جس کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے وہ بھی علی ہے، اور اللہ جس کے وسیلے سے، جس کے ذریعے سے ہماری مدد کرتا ہے وہ بھی علی ہے۔ ارے ہم تو مجبور ہو کے علی کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تو مختار ہو کے وسیلہ بنا رہا ہے۔ بھائی توجہ فرمائی آپ نے، ہم تو مجبور ہو کے وسیلہ بنا رہے ہیں، اللہ مختار ہو کے وسیلہ بناتا ہے۔ ہم فقیر ہو کے وسیلہ بنا رہے ہیں، وہ تو قادر و قدیر ہو کے وسیلہ بنا رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سمجھیے گا اس بات۔ تو یہ دوہرا وسیلہ ہے، ہمارے لیے بھی وسیلہ ہے اور اللہ نے بھی ان کو وسیلہ بنایا۔ نبی نے فرمایا یا علی انتا وسیلۃ الی اللہ، کہ اے علی آپ اللہ کی طرف وسیلہ ہیں۔ یہ سنیے گا، اسی کے لیے زحمت دی ہے۔ یا علی انتا وسیلۃ الی اللہ، اے علی آپ اللہ کی طرف وسیلہ ہے۔ الی اللہ، یہ جو دو لفظ ہیں الی اللہ، یہ عربی لفظ ہیں مگر کوئی اجنبی لفظ نہیں ہمارے آپ کے لیے، یہ بڑے جانے پہچانے اور بڑے مانوس لفظ ہیں۔ الی اللہ، ہم صبح و شام یہ دونوں لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ابھی آپ خود گواہی دیں گے، نماز پڑھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، روزہ رکھتا ہوں میں قربتاً الی اللہ، حج کرتا ہوں میں قربتاً
اللہ، صدقہ دیتا ہوں میں قربتاً اللہ، یہ اللہ بڑے جانے پہچانے لفظ ہیں۔ تو علی بھی کیا ہے؟ وسیلتو اللہ، اللہ کی طرف، علی وسیلہ اللہ، جیسے نماز قربتاً اللہ، روزہ قربتاً اللہ، توجہ فرمائیے گا۔ تو جب ہم نے ان کو وسیلہ بنایا تو یہ ان کے اللہ ہونے کی دلیل، بھائی یہی بات پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، سنیے گا، یہی نتیجہ ہے۔ بھائی جب ہم نے مولا علی کو وسیلہ بنایا تو یہ ان کے اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ جب ہم نے ان کے ذریعے مدد مانگی تو یہ علی کے اللہ ہونے کی دلیل۔ لیکن جب اللہ نے ان کے ذریعے مدد کی تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ بھائی جب ہم ان کو وسیلہ بنائیں، ہم ذریعہ بنائیں تو یہ اللہ ہونے کی دلیل۔ مگر جب اللہ ان کے ذریعے مدد کرے تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ سنیے کس بات کی دلیل ہے؟ جب ہم ان کے ذریعے مدد مانگیں تو علی کے اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن جب اللہ علی کے ذریعے مدد کرے تو یہ علی کے من اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ بھائی اللہ بھی علی ہیں، من اللہ بھی علی ہیں، فار خدا بھی علی ہیں، فرام خدا بھی علی ہیں۔ صلوات ہے دے محمد آل محمد۔ اور کیا آپ نے اللہ بھی علی، من اللہ بھی علی۔ میں نے جملہ یوں ہی نہیں عرض کیا تھا کہ ون وے وسیلہ نہیں ہے، ادھر سے ادھر کا وسیلہ بھی علی اور ادھر سے ادھر کا وسیلہ بھی علی۔ جو ممکن کو واجب تک پہنچائے وہ بھی علی، جو واجب کی عطائیں ممکن تک لائے وہ بھی علی۔ عابد و معبود کے بیچ، ساجد و مسجود کے بیچ، خالق و مخلوق کے بیچ، رازق و مرزوق کے بیچ، محدود و لامحدود کے بیچ، واجب و امکان کے بیچ یہ دوہرا وسیلہ علی ہے۔ بس تمام ہو گئی گفتگو۔ اللہ بھی علی ہیں۔ اللہ کا مطلب ہے فرام فار گاڈ، اور من اللہ کا مطلب ہے فرام گاڈ۔ اللہ بھی علی، من اللہ بھی علی۔ تو جب وسیلہ یہ دوہرا ہیں تو ان کی ذات میں جلوے بھی دوہرے ہونا چاہیے۔ کیا میں نے عرض کیا آپ کی خدمت؟ بھائی جب یہ دونوں کے لیے وسیلہ ہیں تو ان کی ذات میں دونوں جلوے نظر آنا چاہیے۔ ان میں وحدت کی شان بھی نظر آئے اور بشریت کا لباس بھی نظر آئے۔ بھائی علی کے پاس شان وحدت بھی ہونا چاہیے اور علی کے پاس پیکر بشر بھی ہونا چاہیے۔ انہیں خدا کا نور بھی ہونا چاہیے اور ان کو پیکر جسمانی میں بھی آنا چاہیے۔ ان کے پاس دونوں جلوے ہونا چاہیے۔ تو دونوں چیزیں ان کے پاس موجود تھیں۔ یہ اللہ کے نور بھی تھے، ان کے پاس پیکر بشر بھی تھا، اور انہوں نے دونوں ثبوت دیے۔ جب جو کی روٹی گھٹنے سے توڑی تو یہ اللہ ہونے کی دلیل۔ جب در خیبر انگلیوں پر اٹھایا تو یہ من اللہ ہونے کی دلیل۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی جب در خیبر انگلیوں پر اٹھایا تو من اللہ ہونے کی دلیل۔ کوفے کی گلیوں میں یتیموں کو روٹیاں بانٹنا اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ قیامت کے میدان میں جنت و جہنم بانٹنا من اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ ارے جب کوفے کے ممبر سے علی کا خطبہ سنائی دے تو یہ علی کے اللہ ہونے کی دلیل۔ لیکن جب شب معراج علی کا لہجہ سنائی دے تو یہ من اللہ ہونے کی دلیل۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ بس عزیزانی، من اللہ بھی علی ہیں اور اللہ بھی علی ہیں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ بھی علی ہیں، وسیلۃ اللہ بھی علی ہیں۔ یہ دوہرا وسیلہ ہیں عزیزوں۔ مگر یہ بات تب سمجھ میں آتی ہے جب قرآن پڑھیے اور تلاوت کے ساتھ ساتھ تقوی موجود ہو۔ بغیر تقوی کے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر بغیر تقوی کے ہم خالی قرآن پڑھنے لگے تو تلاوت سے ثواب مل جائے گا لیکن راہ ہدایت نہیں ملنے والی ہے۔ آپ دیکھیے سارے مسلمان ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ ایک ہی قرآن ہے سب کے پاس، قرآن میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہی 114 سوروں کا قرآن، یہی بسم اللہ سے شروع ہونے والا والناس پر تمام ہونے والا۔ مجھے بتائیے آپ یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن ایک ہے مگر سب کے عقیدے ایک نہیں ہیں؟ قرآن ایک ہے، سب کے نظریے ایک نہیں ہیں۔ قرآن ایک ہے، سب کا نماز پڑھنے کا طریقہ ایک نہیں ہے۔
قرآن ایک ہے، سب کا روزہ کھولنے کا وقت ایک نہیں ہے۔ قرآن ایک ہے، سب کے نکاح کے معاملات ایک نہیں ہیں۔ ارے حد یہ کہ قرآن ایک ہے مگر سب کی طلاق کی تعداد ایک نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ آپ میری الجھن دور کریں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تلاوت تو سب کر رہے ہیں، تو یہ تلاوت کی کمی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ تقوی کی کمی کا نتیجہ ہے۔ تقوی نہیں ہو، تقوی کیا ہے؟ یا علی حبک تقوی ولیما، یہ علی آپ کی محبت کا نام تقوی ہے۔ یہ موضوع میں نے اس لیے اختیار کیا کہ جناب اطہر صاحب بالگرامی، ابھی میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں، نقی میاں سے بھی سن رہے تھے، اور یہ آن لائن گراف ایجنسی کی جانب سے جو مجلس نشر ہو رہی ہے، ان کے تمام احباب و تمام اعزاء و تمام اقربا ہزاروں کی تعداد میں آن لائن اس مجلس کو سن رہے ہوں گے، جو بہتر گواہی دیں گے کہ مولا علی کی محبت ہی تقوی و محب علی تھے۔ تو تقوی کے جتنے آثار تھے سب ظاہر تھے۔ غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی تقوی کا اثر ہے، یہ بھی ان میں موجود تھا۔ اعزاء و اقارب سے تعلقات کو استوار رکھنا یہ بھی تقوی ہی کی ایک علامت ہے، یہ بھی ان میں موجود تھا۔ اور پھر علم، ماشاءاللہ صاحب علم شخصیت تھے، بہت ایجوکیٹڈ شخصیت تھے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ بلگرام ہندوستان کی کچھ بستیاں ایسی ہیں جو اپنے مختلف عنوانات کے تحت پہچانی جاتی ہیں، جیسے سادات بارہا ہے۔ تو اگر آپ انڈیا کی ہسٹری پڑھیں تو سادات بارہا جو ہے وہ سیاسی اعتبار سے بہت نمایاں رہے، ہمایوں کو برسر اقتدار لانے والے اور ہمایوں کی حکومت کو مضبوط کرنے والے سادات بارہا ہی تھے، تو وہ سیاسی اعتبار سے نمایاں طور پہ رہے۔ لیکن بلگرام کے سادات ہمیشہ 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 علم کے عنوان سے پہچانے گئے۔ ایسے ایسے جیت صاحبان قلم گزرے ہیں، فوق صاحب بلگرامی۔ جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں مجلسیں پڑھنے کے لیے تو جو سب سے نمایاں نام کتابوں کے آتے ہیں، اردو کتابوں کے نام، اس میں فوق بلگرامی صاحب کی کتابیں سر فہرست رہتی ہیں۔ تو بلگرام ہمیشہ سے علم کے عنوان سے پہچانا گیا، اور آج بھی ماشاءاللہ بلگرام سے تعلق رکھنے والے نہ جانے کتنے IAS اور IPS اور بڑے بڑے صاحبان عہدہ آپ کو ملیں گے۔ اور صاحبان عہدہ کے ساتھ ساتھ صاحبان محبت اہل بیت، دیکھیں عہدے کے ساتھ اہل بیت کی محبت یہ بہت خاص شرط ہے شیعوں کے لیے۔ ہمارے آپ کے ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ایک چاہنے والے تھے جناب علی ابن یقطین، اور جناب علی ابن یقطین جو تھے وہ ہارون کے دربار میں بڑا نمایاں مقام رکھتے تھے۔ ایک دن ہارون نے ان کو منسٹری آفر کی کہ آپ ہمارے وزیر بن جائیے۔ علی ابن یقطین تو وہ تقیے میں تھے، وہ یہ ظاہر نہیں کرتے تھے کہ وہ شیعہ ہیں، وہ تقیے میں رہتے تھے۔ تو علی ابن یقطین نے ساتویں امام سے رابطہ کیا کہ بھئی ہارون مجھے وزارت کا عہدہ دے رہا ہے، منسٹری آفر کر رہا ہے، آپ کیا کہتے ہیں، میں اس منسٹری کو قبول کر لوں، میں اس عہدے کو قبول کر لوں؟ تو امام نے فرمایا ہاں، اگر ہمارے شیعوں کا تحفظ کرنا مقصود ہو تو قبول کر لینا۔ امام نے اپنے چاہنے والوں کو سمجھایا کہ جب کسی بڑے عہدے پر جانا تو وہ عہدہ صرف اپنے لیے قبول نہ کرنا، اپنوں کے لیے قبول کرنا۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ آپ نے شرط رکھی کہ دیکھو اگر ہمارے شیعوں کی مدد کرنا، ان میں کوئی غریب ہو اس کی مدد کرنا، اس میں کسی کو نوکری کی ضرورت ہے، تم سورس لگا دینا، اگر یہ شرط تم قبول کرو تو ہو جاؤ۔ پھر علی ابن یقطین نے اس شرط کو قبول کیا، اور پھر ایک عجب واقعہ ہے، میں 2 منٹ میں سناتا ہوں، اس کے بعد مصائب ہیں۔ وہ واقعہ یہ کہ علی ابن یقطین ایک دن، ظاہر سی بات ہے وزیر تھے تو ایک پروٹوکال ہوتا ہے منسٹرز کا، تو اسی طریقے سے ان کا بھی ایک پروٹوکال تھا، آنے والے کو پہلے اپلیکیشن دینا پڑتی تھی، پھر اسے اجازت ملتی تھی، اور جیسے سیکریٹریز ہوتے ہیں وہ اپلیکیشن پہنچاتے ہیں اور پھر دن معین کیا جاتا ہے۔ تو ایک واقعہ یہ ہے علی ابن یقطین کا کہ حج کا زمانہ تھا، اور ساتویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی حج کرنے آئے تھے، اور ایک خیمے میں ساتویں امام بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی علی ابن یقطین بھی آئے ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ امام بھی حج کرنے آئے، تو وہ امام سے ملنے کے لیے امام کے خیمے کی طرف بڑھے۔ تو امام نے اپنے غلام سے کہا کہ پردہ گرا دو اور کہہ دو علی ابن یقطین سے کہ ہم تم سے نہیں ملیں گے۔ اب جیسے ہی علی ابن یقطین قریب آئے اور غلام نے پردہ گرا دیا، اس نے کہا کہ
امام آپ سے نہیں ملنا چاہتے. تو ظاہر سی بات ہے علی ابن یقطین پریشان ہو گئے کہ میں تو آقا کا اتنا چاہنے والا اور علی ابن یقطین مجھ سے امام موسیٰ کاظم السلام مجھ سے ملنے سے انکار کر رہے ہیں. علی ابن یقطین پریشان ہو گئے. آخر کئی دن انہوں نے کئی لوگوں سے سفارش کی کہ امام تک ہماری درخواست پہنچائی جائے, ہمارا گناہ تو بتایا جائے, آخر ہم سے کیا خطا ہوئی ہے جو امام ہم سے نہیں ملنا چاہتے. تو امام نے تب علی ابن یقطین کو اجازت دی کہ آؤ بیٹھو, ہم تمہیں بتائیں کیوں نہیں ملنا چاہتے. کہ حضرت فرمائیں کہ فلاں فلاں ایک شخص ہمارا چاہنے والا تمہارے دربار میں اپنے ایک کام سے آیا تھا اور وہ بہت دیر تک کونے میں کھڑا رہا اس انتظار میں کہ تم اسے بلاؤ اور جس شرط پر تمہیں عہدہ ملائے اس شرط کو پورا کرو. کیا سنایا کہ جس شرط پہ تم نے عہدہ قبول کیا ہے اس شرط کو پورا کرو. لیکن ہمارا چاہنے والا دن بھر کھڑا رہا اور تم نے اسے دیکھا, اسے اپنے پاس بھی نہ بلایا. جب تک وہ تمہیں معاف نہ کرے گا ہم بھی تمہیں معاف نہ کریں گے. اللہ اکبر. علی ابن یقطین سے کہا کہ جب تک وہ تمہیں معاف نہ کرے گا ہم بھی تمہیں معاف نہیں کریں گے. تو علی ابن یقطین نے کہا حضرت وہ کہاں رہتا ہے؟ تو کہا وہ کوفے میں رہتے ہیں, تم ان سے معافی مانگو وہ تمہیں معاف کر دیں, ہم بھی تمہیں معاف کر دیں گے. تو علی ابن یقطین نے کہا حضرت مجھے اسی وقت آپ کوفے پہنچائیے. تو امام نے معجزہ دکھایا اور مدینے سے چشم زدن میں علی ابن یقطین کوفے پہنچے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک وزیر آ گیا اور لوگ حیرت میں کہ یہ کوفے میں کیا کر رہے ہیں, ایک کھلبلی مچ گئی. جب اس محلے میں پہنچے تو علی ابن یقطین نے اس شخص کے گھر کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے بتایا وہ جو ٹوٹا ٹوٹا مکان ہے وہی اس آدمی کا پتہ ہے جسے آپ پوچھ رہے ہیں. تو کہا جاؤ اس سے کہو کہ علی ابن یقطین بلا رہے ہیں. اب وہ بیچارہ یہ سوچ کے کہ بھائی وزیر مجھے طلب کر رہے ہیں, نہ جانے کیا مجھ سے جرم ہو گیا, کیا مجھ سے خطا ہو گئی ہے, وہ ڈرتا لرزتا دہلتا علی ابن یقطین کے پاس پہنچا. تو جو روایت ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں, ایک لفظ اپنی طرف سے نہیں ہے. علی ابن یقطین اس کے سامنے زمین پر لیٹ گئے اور اس سے کہا کہ تم مجھے معاف کرو لیکن جس طریقے سے میں کہوں اس طریقے سے معاف کرو. زمین پر لیٹنے کے بعد کہا کہ تم جوتے سمیت اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھو اور کہو کہ میں نے معاف کیا. تو اس شخص نے کہا کہ میں نے خدا کو گواہ کیا کہ میں نے معاف کیا. کہا نہیں ایسے معاف نہ کرو, جوتے سمیت میرے سر پہ اپنا پاؤں رکھو. کہا اس کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اس لیے ضرورت ہے کہ اسی سر سے کل غرور ظاہر ہوا تھا, میں چاہتا ہوں وہ غرور تمہارے جوتوں کے تلے رون دیا جائے. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. آپ اندازہ لگائیں یہ ہوتے اہل بیت کے چاہنے والے اور یہ ہے شرط عہدہ. تو بہرحال ہمارے اطہر صاحب بلگرامی نے ہر رخ جو اہل بیت کی محبت کا تھا وہ ان سے ظاہر ہوا. اور بلگرام کے لیے تو علم کی کوئی بات کرنا انوکھی بات ہوگی. بڑے بڑے علماء بلگرام میں گزرے ہیں, بڑے بڑے صوفیان کرام بلگرام میں گزرے ہیں اور سادات بلگرام کی سیادت بڑی مستند سیادت مانی جاتی ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کے فرزند زین صاحب کو, ان کے تمام اعزاء و اقربا جو اس وقت اس آن لائن مجلس میں مختصر تعدادی میں صحیح بیٹھے ہیں ان سب کو توفیق صبر عطا کرے. دیکھیے ایسی شخصیتیں وہ ہوتی ہیں کہ اہل بیت کی محبت کے وعدے ان سے منسوب ہوتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ, من مات علی حب آل محمد ماتا طائبہ, من مات علی حب آل محمد ماتا مغفورہ. کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرے وہ شہید ہوتا ہے, وہ توبہ کیا ہوتا ہے, وہ مغفرت کیا ہوا بخشا جاتا ہے, دنیا سے بلایا جاتا ہے. انہی افراد میں اطہر رضا صاحب بھی تھے. آن لائن مجلسوں کا زمانہ ہے, اللہ جلد از جلد اس کووڈ-19 کی وبا کو دنیا سے ختم کرے اور جس طریقے سے مجالس ہوتی تھی اسی طریقے سے مجالس ہوں. دیکھیے اس وقت ان مجلسوں کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو رہا ہے, اس لیے کہ قدر نعمت بعد زوال. بہت سی چیزوں کی اہمیت تب معلوم ہوتی ہے جب ہم ان سے محروم ہو جاتے ہیں. ان مجلسوں سے دیکھیے اس ثواب کا جہاں تک معاملہ ہے, مجمع کی کثرت سے ثواب کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, لیکن ایک دل کو بڑی تسلی ملتی ہے. کسی کے عزیز کا انتقال ہو جائے, رشتہ دار کا انتقال ہو جائے, باپ کا سایہ سر سے اڑ جائے, تو اگر بڑی تعداد میں مجمع آتا ہے, وہ آنے کے بعد تعزیت دیتا ہے تو دل کو بڑا سہارا ملتا ہے. اس لیے کہ یہ تعزیت نہیں ہوتی, یہ تعزیت دل کا مرہم ہوتا ہے. یہ ایسا مرہم ہوتا ہے کہ اگر یہ تعزیت کا مرہم نہ لگے تو کیا نتیجہ ہوتا ہے یہ ہمیں چوتھے امام کی سیرت سے معلوم ہوا
کہ پوری زندگی اپنے بابا کو یاد کر کر کے روتے رہے۔ جب بھی ہاتھ میں پانی آتا تھا، اب پانی میں نہ جانے عباس کے کٹے ہوئے بازو نظر آتے تھے، یا پانی میں سکینہ کے کان سے بہتا ہوا لہو نظر آتا تھا، یا پانی میں علی اصغر کے گلے کا تیر نظر آتا تھا، یا پانی میں جناب قاسم کا پامال لاشا نظر آتا تھا، یا پانی میں باپ کے گلے پر چلتا خنجر نظر آتا تھا۔ پانی کو دیکھتے تھے، فرماتے تھے واللہ قتلا ابی عطشان، ارے خدا کی قسم میرے بابا کو پیاسا مارا گیا۔ اور پھر تعزیت، دیکھیں تعزیت چوتھے امام کو سب سے دیر میں اگر کسی شخص کو تعزیت دی گئی ہے، کسی امام کو کسی امام کی تعزیت ملی ہے تو وہ چوتھے امام ہیں۔ بھائی تعزیت اس زمانے میں بھی یوں تعزیت کووڈ-19 کے زمانے میں ممکن نہ ہو پائی کہ گھر پہنچ کے تعزیت دی جائے، لیکن کم سے کم موبائل کے ذریعے، سیل فون کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے یہ تعزیت پیش کی گئی۔ 4 دن بعد، 5 دن بعد، 10 دن بعد، زیادہ سے زیادہ چہلم تک ہر آدمی تعزیت پیش کرتا ہے۔ مگر ہائے سید سجاد، بس 2 منٹ ایک روایت مجلس کو تمام کر رہا ہوں کہ چوتھے امام کی تعزیت کا ذکر تب ملتا ہے جب چوتھے امام قید شام سے چھوٹ کے مدینے آئے تو آپ مدینے کے اندر نہیں گئے، بشیر کو علم دیا، کہا جاؤ بشیر جا کے بتاؤ کہ کربلا میں زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ بشیر نوحہ پڑھتا ہوا، مرثیہ پڑھتا ہوا مدینے میں داخل ہوا تو روایت ہے کہ جناب محمد حنفیہ مولا علی کے ایک بیٹے وہ مدینے میں موجود تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ مولا حسین کا قافلہ آیا ہے تو محمد حنفیہ بستر پر اٹھ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ ذرا پردہ ہٹا دو، اچھا سا قالین بچھا دو، دیکھو میں بیمار ہوں، حسین آئے ہیں تو سب سے پہلے مجھے یقین ہے کہ میری عیادت کو آئیں گے، سب سے پہلے میری مزاج پرسی کو آئیں گے، لیکن جب کافی دیر تک مولا حسین نہ آئے تو جناب محمد حنفیہ نے اپنا عصا لیا اور اپنے گھر کے باہر نکلے، لیکن اب جو دور سے ایک خیمے پر نظر پڑی، اس خیمے کے چاروں طرف کالے رنگ کے علم نظر آئے تو محمد حنفیہ نے کہا اب میری سمجھ میں آیا کہ حسین میرے پاس کیوں نہیں آئے۔ یہ کہہ کے روتے ہوئے چلے، دیکھا سید سجاد مسند تعزیت پر بیٹھے ہیں، محمد حنفیہ بھتیجے کے گلے میں باہیں ڈال کے رونے لگے، اے سید سجاد تمہیں تمہارے باپ کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ چوتھے امام نے کہا چچا جان ارے پرسہ پیش کیجئے مگر میرے گلے سے باہوں کو ہٹا لیجئے، گلے سے ہاتھ ہٹا لیجئے۔ کہا اے سید سجاد یہ تعزیت کا طریقہ ہے، کہا مگر چچا جان میری گزارش ہے میرے گلے سے اپنے ہاتھ ہٹائیے۔ جیسے ہی محمد حنفیہ نے گلے سے ہاتھ ہٹائے، چوتھے امام نے گلے میں بندھا ہوا رومال کھولا۔ اب جو محمد حنفیہ نے دیکھا تو گلے کے اوپر سرخ رنگ کے نشان نظر آئے۔ کہا سید سجاد یہ گلے پر نشان کیسے؟ کہا چچا جان میرے بابا کے گلے پر خنجر چلایا گیا اور میرے گلے میں لوہے کا توق ڈالا گیا، سورج کی تمازت لوہے کی حدت نے مل کے میرا یہ عالم کر دیا۔ اے چچا جان جس کے لیے اس مدینے میں عید کے دن کپڑے آئے تھے کربلا میں اس کا لباس لوٹ لیا گیا، اس کے لاشیں بگھوڑے دوڑائے گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون اللہم لن قتل حسین حسین۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد پڑھ کے اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید اطہر رضا صاحب بالگرامی ابن سید آل رضا صاحب بالگرامی کی روح کو اصال ثواب کر دیں۔ غیر المغضوب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی علی محمد۔ ملنے والے اس مجلس کا ثواب، اس ذکر کا ثواب جناب اطہر رضا صاحب بالگرامی کی روح کو پہنچے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے بیٹے اور ان کے تمام اعزاء و قربا، ان کی بھانجی، ان کے بھانجوں، ان کے تمام رشتہ داروں کو توفیق صبر فرماؤ، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کر دو۔ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا سید محمد عباس عرف ندیم صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور نوحے کے ذریعے خراج عقیدت پیش کریں۔
تماچے جا بھی لگے گا زدہ سکینہ کو تو یاد آئے بہت ہی چچا سکینہ کو، ارے ہے یتیمی کا بھی خیال آ گیا سکینہ کو، تماچے جا بھی لگے غم زدہ سکینہ کو، تماچے جا بھی لگے غم زدہ سکینہ کو، تماچے جا بھی لگے غم زدہ سکینہ کو، میں پانی لینے کو جاتا ہوں جانب دریا، ہے یہ جان لو کہ رہے گا نہ اب کوئی پیاسا، تسلی دے کہ یہ سب کا چلا سکینہ کو، تماچے بھی لگے غم سکینہ کو، تماچے جا بھری وہ مشق تو لے کے بایا ہو کیا ہے قریب نہر جو عباس کا جھکا پرچم، تو یاد سانس بھی لینا رہا سکینہ کو، تماچے بھی لگے غم زدہ سکینہ کو، تماچے جا بھی لگے غم زدہ سکینہ کو، نہ کوئی اپنا تھا دربار میں سبھی تھے غیر، ہے اٹھاتی تھی کبھی ایک پیر تو کبھی ایک پیر، حرم کے ساتھ یوں باندھا گیا سکینہ کو، تماچے جا بھی لگے غم زدہ سکینہ کو، تماچے جا بھی لگے غم زدہ سکینہ کو، یزید امتحان لینے کو جس گھڑی آیا، ہائے سر حسین نے گودی میں جا کے بتلایا، میں پیار کرتا ہوں لا انتہا سکینہ کو، تماچے زدہ سکینہ کو، تماچے بھی لگے غم زدہ سکینہ کو، کبھی تو کھائے تماچے کبھی رسن میں بندھی، ہے ذرا سی جان پہ وہ ساتیاں کے مر ہی گئے، یزیدیوں نے نہ جینے
دیا سکینہ کو تماچے تماچے جا وہ شام ہوتے ہی زنداں کے در پہ آتی تھی، ہائے پرندے لوٹتے گھر کی طرف جو پاتی تھی، تو یاد اپنا وطن آتا تھا سکینہ کو تماچے زدہ سکینہ کو تماچے نا کو یہ واقعہ بھی بتایا ہے شاہد نے، ہائے یزیدیوں سے کفن بھی لیا عابد نے، پھٹے لباس میں دفنا دیا سکینہ کو تماچے جب بھی لگے غم زدہ سکینہ کو تماچے جب بھی لگے غم زدہ سکینہ کو یا حضرات مومنین، محترم جناب محمد عباس عرف ندیم صاحب نوحے کے ذریعے بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ تمام ناظرین حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید اطہر رضا بلگرامی ابن سید آل رضا بلگرامی صاحب کی رکوع سال فرما دیں۔ میں مرحوم اطہر رضا بلگرامی صاحب کے چشم و چراغ جناب زین بلگرامی صاحب اور ان کی بیٹیوں کی جانب سے، تمام اہل خاندان کی جانب سے، جو حاضرین اور ناظرین حضرات نے اس مجلس میں حصہ لیا ہے، ان تمام مومنین کا زین صاحب کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے غم میں شریک ہو کر ہم سب کے غم کو بانٹا۔ شکریہ، خدا حافظ۔